شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا کہ 7 صفتیں جن لوگوں کے اندر ہیں وہ کامیاب ہیں. آپ حضرات کو معلوم ہے وہ 7 صفتیں کیا ہیں؟ اس میں 2 باتیں جو بہت اہم ہیں ان کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. یہاں ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ نماز اصل نہیں ہے بلکہ نماز کے اندر خشوع اصل ہے. جس طرح جسد بلا روح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ایسے ہی صلاۃ بلا خشوع غیر اہم ہوتی ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشاع اذا اقبل بقلبہ، جب آدمی اپنے دل کے ساتھ کسی چیز پر متوجہ ہو تو اس کو کہتے ہیں خشوع. اور خشاع وہاں بولا جاتا ہے اذا تطامن وطاطا راسہ، جب آدمی اپنا سر جھکا دے تو کہتے خشاع. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ خشعاً ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گے. تو خشوع کی حقیقت میں جھکنا داخل ہے، جھکنا، وہاں نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور نماز میں دل جھکا ہوا ہونا چاہیے. جی. ایک چیز تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ نماز کے اندر جو روح ہے وہ خشوع ہے. جس طرح بدن سے روح کو نکال لیا جائے تو بدن کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، ایسے ہی صلاۃ سے، نماز سے اگر خشوع کو نکال دیا جائے تو صلاۃ کی اور نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. دوسری جو خاص بات ہے وہ یہ فرمایا گیا والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں ایک، اور جو لغو سے دور رہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. یہاں زکوٰۃ کا ایک اور معنی بھی ہے جو زکوٰۃ مفروضہ سے الگ ہے. سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ مفروضہ کہتے ہیں، فرض زکوٰۃ. یہاں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ مفروضہ نہیں ہے بلکہ یہاں زکوٰۃ سے مراد تطہیر نفس ہے. جو اپنے نفس کی تطہیر کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں. زکوٰۃ کا مطلب صاف کرنا. جیسے مال سے زکوٰۃ نکال دی جائے تو مال صاف ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا. ایسے ہی زکوٰۃ کا مطلب ہے تطہیر نفس، نفس کو پاک کرنا. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھو کتنی عجیب دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں نماز کا تذکرہ ہوتا ہے
فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ ہوتا ہے. تو وہاں نماز فرض اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ فرض، وہ زکوٰۃ مفروضہ ہے جی. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، ایسا تک نماز کے بعد زکوٰۃ کا. لیکن یہاں نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، بیچ میں ایک آیت کی فصل ہے. دیکھیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. تو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان ایک آیت کی فصل ہے، فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے. تو یہاں زکوٰۃ سے مراد جو اپنے نفس کی تطہیر کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو صاف پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، دونوں معنوں کا احتمال ہے. اب یہ 7 صفتیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، جس کے اندر ہوں اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جنت کا وارث ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اس کے بعد انسان کی تخلیق بیان کی جا رہی ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ 7 صفتیں ہوں تو آدمی جنتی، اس کے بعد 7 مدارج تخلیق انسانی بیان کیے جا رہے ہیں. یعنی انسانی تخلیق کے 7 درجات ہیں. پہلا درجہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. مٹی سے نہیں، مٹی کے خلاصے سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سلالہ کس کو بولتے ہیں وہ ہم سمجھ لیتے ہیں. کہتے ہیں سللت السیف، اس کا مطلب ہوتا ہے اذا اخرجتہ من غمدہ، میں نے تلوار کو کھینچا جب اس کو نیام سے نکالا. دیکھیں، ایک چیز سے ایک چیز نکل رہی ہے، یعنی نیام، تلوار یہ نیام میں ہے سے برابر. اب نیام سے تلوار کو نکالا گیا اسے، تو کہتے سللت السیف، میں نے تلوار کو نکالا تو ایک چیز سے نکلی. یہ مطلب الشیء المسلول من شیء آخر، ایک چیز سے دوسری چیز نکل رہی ہے ایسا. تو سلالہ کا مطلب یہ ہوا کہ مجموع ماء الذکر والانثى المسلول من دمہما، عورت اور مرد کا پانی جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہ دونوں کے دونوں پانی یہ نکالے گئے ہیں ان دونوں کے خون سے. یہ عورت کا خون ہے اور یہ مرد کا خون ہے. اب ان دونوں خونوں سے یہ چیز نکالی گئی ہے جس کو نطفہ کہتے ہیں، وہ نکالا گیا. تو ان کے خون سے نکالا گیا. اسی وجہ سے اس کو سلالہ کہا گیا. انسان مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا گیا ہے. اور ایک حدیث بھی ہے جو ابو داؤد شریف میں ہے اور ترمذی میں بھی اور مسند احمد میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبضتاً قبضہا من جمیع الارض، تمام زمین سے، پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، نکالی اللہ تبارک تعالی نے. قبضتاً قبضہا من جمیع الارض، پوری زمین سے اللہ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، پوری زمین سے، اور اسی مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے، آدم کو بنایا گیا. آگے حدیث ہے فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو آدم کی جو اولاد ہے وہ زمین کے مطابق نکلی. جی، جیسی زمین ویسا انسان. اور آگے اس کی تشریح جاء منہم الاحمر، کوئی بالکل لال ہے گاجر جیسا، الابیض کوئی ایک دم گورا ہے،
والاسود کوئی ایک دم کالا ہے، وہ بین ذالک کوئی گندمی ہے، گندم گوں ہے، نہ زیادہ کالا نہ زیادہ گورا، گندم گوں ہے. والسہل والحزن کوئی مٹی نرم ہوتی ہے کوئی سخت ہوتی ہے، تو بعض انسان نرم ہوتے ہیں بعض سخت ہوتے ہیں، اور بعض زمین خبیث ہوتی ہے بعض طیب ہوتی ہے، تو بعض بہت برے ہوتے ہیں بعض بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی، تو یہ پوری زمین سے کوئی چیز کھینچی گئی ہے، اسی کو کہتے ہیں سلالہ. کوئی چیز کسی چیز سے کھینچی گئی ہو. المسلول الشیء المسلول من شیء آخر، کوئی کھینچی ہوئی چیز کسی شے سے. تو اب یہ قبضہ جو ہے، مٹھی بھر جو مٹی ہے یہ پوری زمین سے کھینچی گئی ہے. تو الشیء المسلول کھینچی ہوئی چیز جو مٹھی میں اللہ کے، یہ کس چیز سے کھینچی گئی ہے؟ پوری زمین سے. جی تو الشیء المسلول من شیء آخر، پوری زمین سے مٹھی بھر یہ نکالنا، تو الشیء المسلول من شیء آخر یہ سلالہ. تو مٹی کے خلاصے سے انسان کو پیدا کیا گیا. یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. سلالہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ سلالہ کسی چیز کو کہیں سے نکالا گیا ہو. ایسے ہی ماں کے ترائب سے اور مرد کے صلب سے یہ دونوں پانی چلتے ہیں، جی کھینچ جاتے ہیں خون سے، اور پھر اس کے بعد ماں کے رحم میں آ جاتے ہیں. تو سلالہ کتنا عظیم لفظ ہے، کتنا ہی گہرا اور بہت دقیق لفظ ہے. جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. جی پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک مضبوط قرارگاہ میں رکھ دیا. ایک جھلی ہے، اللہ اس کو مضبوط بول رہا ہے، مضبوط. پتہ نہیں واللہ عالم. کہتے ہیں کہ انسان کی جب باڈی سڑ جاتی ہے قبر میں، تو سب سے آخر میں جو چیز سڑتی ہے وہ ماں کا رحم ہے. یہ اتنی مضبوط چیز ہے. جی ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہ مضبوط قرار گاہ ہے. قرار مانے جہاں آدمی ٹھہرتا ہے، تو 9 مہینے تو ٹھہرتا ہے، تو قرار گاہ ہے وہ، اور مضبوط جگہ ہے وہ. قرار مکین مضبوط قرار گاہ ہے. پھر وہ مدارج تخلیق انسانی 7 وہ نطفہ ہے، پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون ہے، مضغہ ہے، لوتھڑا ہے گوشت کا، پھر اس کے اوپر ہڈی چڑھا دینا ہے، پھر اس کے بعد روح پھونک دینا ہے. یہ 7 مدارج تخلیق انسانی ہے. 7 صفتیں جس انسان کے اندر ہوں وہ جنتی. 7 مدارج تخلیق انسانی، اسٹیجز آف کریشن آف مین. تو اب یہ ہے 7. اور پھر بتایا گیا انسان پیدا ہوتا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ انسان کا انجام ہے، مر جاتا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. یہاں تک تو سبھی مانتے ہیں. کہاں تک؟ کہ 7 مدارج تخلیق انسانی. آدمی دنیا میں آتا ہے مر جاتا ہے، بس. آگے صرف مسلمان جانتا ہے قرآن کے بتانے سے کہ قیامت کے دن تم سب اٹھائے جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. غیر مسلم کیا کہتا ہے؟ آدمی کو جلا دیا گیا، کہتے ہیں کہ وہ اپنے لاسٹ جرنی پر چلا گیا، جلا دیا گیا. یہ لاسٹ جرنی نہیں ہے یہ، بلکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہاں سفر ختم نہیں ہوا ہے. جی ابھی تو بہت لمبا سفر ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. یہ تو یہاں تک تو سبھی مانتے ہیں، میتون تک. لیکن بعد میں جو جملہ ہے اس کو صرف مسلمان مانتا ہے، اس لیے کہ قرآن بولتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون. آگے بتایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 طریقے بنائے ہیں. یہ طریقے کیا ہیں بولے؟ 7 طریقے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ 7 طریقے وہ ہیں، طریقہ مینس راستہ. تو یہ 7 جو ویز ہیں، راستے ہیں، یہ فرشتوں کے آنے جانے کے ہیں. جی یہ 7. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ طرائق یہ عربی کے طارقتوں سے ہے. جیسے کہا جائے طارقت الشیء اذا جعلت بعضه فوق بعض. ہم کہتے ہیں کہ طارقت الشیء، تو اس یہ طرائق جو ہے طارقت الشیء، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ایک چیز کو ایک چیز کے اوپر رکھنا. اذا جعلت بعضه فوق بعض, یہ اس کے اوپر یہ ہے, پھر اس کے اوپر یہ ہے, پھر اس کے اوپر یہ ہے, پھر اس کے اوپر یہ. تو تمہارے اوپر ہم نے 7 طرائق بنائے, یعنی 7 آسمان ہیں. تہبتا, جی یہ مطلب طرائق سے مراد آسمان, 7 سماوات. یہاں طرائق کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ, اور پیدا کرنے کے بعد یہ سب آسمان ہماری نگاہوں میں ہیں. جی وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, ہم اس تخلیق سے غافل نہیں ہیں. پیدا کرنے کے بعد کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری نگاہوں کے سامنے. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا, برابر ہے, ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ, ایک اندازے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ارے بہت کم بارش ہوئی ہے, بہت زیادہ بارش ہو گئی. لا 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 لا, اللہ فرما رہا ہے جتنی بارش ہوئی ہے ضرورت تھی اس کی. کہتے سیلاب آ گیا, بستیاں ڈوب گئیں. لا لا لا, بقدرن, جتنا پانی جہاں برسا ہے ایک اندازے کے ساتھ برسا ہے. وہ رب تعالیٰ کے اندازے سے ہے, وہ ہمارے اندازے کے خلاف ہے وہ, لیکن رب تعالیٰ کے اندازے کے مطابق ہے. کیونکہ اتنی بارشاں ہونی چاہیے تھی. فلسفہ کیا ہے وہ جانے. اچھا, فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے زمین میں پانی کو ٹھہرا دیا ہے. اسکان کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرانا. اسکنا, اسکنا, اسکنو, اسکنت, اسکنتا, اسکنا, اسکنتا, اسکنتما, اسکنتم, اسکنتے, اسکنتما, تو اب یہ اسکنتو, اسکنا, اب یہ آیا اسکنا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ, اسکان مانے ٹھہرانا, سکنا مانے ٹھہرنا اور اسکان مانے ٹھہرانا. فَأَسْكَنَّاهُ, پانی کو ہم نے ٹھہرا دیا. کہاں؟ زمین میں. ایک مفسر لکھتا ہے ان المیاہ کلہا من السماء, جتنا پانی زمین کے اوپر ہے یہ سب آسمان سے ہے. انہ لا ماء من الارض, زمین سے پانی نہیں ہوتا. جی زمین میں پانی نہیں ہوتا, نہ زمین سے پانی ہمیں ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے جتنا پانی برسایا گیا ایک اندازے کے مطابق ہے, اور ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. زمین سے پانی نہیں ملتا, آسمان سے پانی برستا ہے, ہم زمین میں اس کو ٹھہراتے ہیں. ان المیاہ کلھا من السماء, سارا پانی آسمان سے آتا ہے. اور انہ لا ماء من الارض, کوئی پانی زمین سے نہیں ہوتا. اللہ, یہ عجیب بات بتائیے, یہ زمین سے پانی نہیں ملتا, ہم نے ٹھہرا دیا اس کو. تالابوں میں پانی ہے, اسٹور کیا ہوا ہے. اس سے بڑا دریا ہے, دریا میں پانی ہے. اس سے بڑا سمندر ہے, سمندر میں پانی ہے. اور سب ختم ہو جائیں, تالاب میں پانی نظر نہ آئے تو کنواں کھود لو, کنویں میں پانی نظر آتا. اگر کنویں سے پانی سوکھ گیا ہے تو بور ڈال دو, نیچے دریا بہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرا دیا ہے پانی کو. اوپر ختم ہو تو نیچے پانی ہے, بور ڈال کر کے نکال لو. فَأَسْكَنَّاهُ, ہم نے ٹھہرا دیا. کیا نعمتیں اللہ کی, جس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. اس کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے. جس کے اوپر مدار حیات ہے, انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے پانی کے اوپر. کھانے کے بغیر کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے, پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جی اس کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ, یہ سب ہم آسمان سے برساتے ہیں. جی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پانی نازل کیا, بِقَدَرٍ, ایک اندازے کے ساتھ ہے وہ, نہ زیادہ نہ کم. جتنی جہاں ضرورت ہے اتنی ہی ہم نے بارش برسائی ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, ہم زمین میں اس کو ٹھہرا دیتے ہیں. اور بعد میں کہا جا رہا ہے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, پورا پانی ختم کر دینے پر ہم قادر ہیں. ایک ایک بوند کو ترسا سکتا ہوں میں تمہیں. اللہ, ایک ایک بوند کو ترسا سکتا ہوں میں تمہیں. یہ میری قدرت ہے کہ پانی ایک اندازے کے ساتھ ہم نے بھیج دیا تمہارے پاس. تم پی رہے ہو اور مستی کر رہے ہو, ہم چاہیں تو تمہیں ایک ایک بوند کے لیے ترسا سکتے ہیں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, ہم اس پورے پانی کو لے جانے پر, ختم کر دینے پر قادر ہیں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, یہ ہمارے رب کی قدرت ہے. کتنے احسانات ہیں اس کے. پانی کو برسانا, ایک اندازے کے ساتھ برسانا, اسے پانی زمین میں اسٹور کر دینا, عجیب و غریب بات ہے.
اس سے تمہاری کھیتیاں اگتی ہیں، باغات ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، پانی روک دیا جائے سب ویران ہو جاتا وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اطراف جو ہوتا ہے نا، اطراف، اطرفنا، اطرفنا، طرف کہتے ہیں لگزری کو، لگزری۔ ایک مفسر لکھتا ہے وَمَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ، فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ، وَمَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ الطرف، وَمَا ذُكِرَ الطرف فِي الْقُرْآنِ إِلَّا مَذْمُومًا۔ لگزری کا، لگزیریس لائف کا طرف جس کو کہتے ہیں، جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے اس کی مذمت کی ہے، مذموم، برائی کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کی تعریف کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ جہاں بھی طرف کا ذکر آیا ہے وہاں ہے نا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی شہر، کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے جو لگزری میں زندہ رہنے والے لوگ ہیں، لگزری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہم ان کو فسق و فجور میں مبتلا، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی طرف کی وجہ سے، اپنی لگزری کی وجہ سے فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ تو جہاں بھی طرف آیا ہے مذموم ہی آیا ہے، مذمت کی اللہ نے، کہیں تعریف نہیں کی لگزری کی۔ جی اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر حق لوگوں کی خواہشوں کے مطابق ہو جائے تو آسمان اور زمین فاسد ہو جائیں۔ اس کے بارے میں بھی ایک مفسر لکھتا ہے لم یاتی فی القرآن کلہ الہوا الا مذموما۔ ہوا کا بھی ذکر جہاں آیا ہے اللہ نے اسے مقام ذم میں ذکر کیا ہے، جی مقام مدح میں ذکر نہیں کیا ہے۔ ایک تو طرف کو مقام ذم میں ذکر کیا، مقام ذم کا مطلب برائی کی جگہ، تعریف نہیں اس کی۔ تو جہاں بھی طرف ہے وہاں اس کی مذمت ہے، اور جہاں بھی قرآن میں ہوا آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت ہی کی ہے۔ لم یات الہوا فی القرآن کلہ الا مذموما۔ تو دو چیزیں مذموم ذکر کی گئی ہیں پورے قرآن میں، ایک طرف لگزری اور دوسرے خواہش، یعنی دل جو کہے وہ کرتے جاؤ۔ فرمایا گیا کہ اگر حق لوگوں کی خواہشوں کے مطابق ہو جائے تو آسمان اور زمین فاسد ہو جائے۔ ایک مفسر لکھتا ہے فَاتِّبَاعُ الْهَوَىٰ اصل الفساد۔ خواہشات کی اتباع یہ تمام فساد کی جڑ ہے۔ جی آدمی خواہش کی اتباع کرنے لگے اور تمام لوگ اپنی خواہشات کے اوپر چلنے لگے تو خواہش کی اتباع ہی تمام فساد کی جڑ ہے۔ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے جہاں بھی فساد ہے، جہاں بھی بگاڑ ہے، تمام بگاڑ کی اصل اور تمام بگاڑ کی جڑ اتباع شہوات ہے، اتباع ہوا ہے۔ جی اس کے بعد ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے آپ نے کبھی سنا ہی نہیں اس کو۔ جہنم میں جتنے عذابات ہیں تمام عذابات میں سب سے بڑا عذاب کون سا ہے؟ کوئی بولے؟ جی جی سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا یہ کہنا، کیا اللہ کا یہ کہنا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے رب ہم جہنم میں نہیں رہ سکتے، ہمیں نکال دے یہاں سے۔ ربنا اخرجنا منها، ہمیں جہنم سے نکال دے۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر اگر ہم ایسی حرکتیں کریں کر کے تو ظالم، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے۔ نکالنے کی تمنا کر رہے ہیں، نکالنے کی درخواست کر رہے ہیں، جواب مل رہا ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔
کہتے خسا خسا کا مطلب ہوتا ہے خسأت الکلب خسأن اے ترتہ، کتے کو جب کہتے دھتکارتے تر تر تر، تب کہتے اخسا اخسا. اللہ فرمائے جس کے بارے میں تر تر تر، اللہ اکبر، کہتے من اشد ما یعذبون بہ، جہنم کے تمام عذابات سے بڑھ کر یہ عذاب ہے. یہ اللہ فرما دے در در در، جیسے کتے کو انسان ہکالتا ہے در در در، رب تعالی اگر کسی کے بارے میں کہہ دے در در در، کہتے ہیں کہ من اشد ما یعذبون بہ، جہنم کے تمام عذابات میں سب سے زیادہ سخت یہ عذاب ہے روحانی، کہ اللہ کسی کے بارے میں فرما دے در در در، ایسا فرما دے، کتے کی طرح ہکال دے. خسات الکلب خسأن اے ترتہ، ہکال دینا اس کو، تر کر دے اس کو. کہتے تمام عذابات میں سب سے بڑا عذاب یہی ہے رب کسی کو بول دے تر تر، سب سے بڑا عذاب من اشد ما یعذبون بہ. حیرت، سبحان اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے تمام چیزیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دنیا اللہ نے اپنے تماشے کے لیے بنائی ہے، دنیا ایک تماشا ہے جسے دیکھ دیکھ کر کے اللہ خوش ہو رہا ہے. اس تماشے کو، تماشے سے، یہ دنیا ایک تماشا ہے، اور اس تماشے کو اس لیے بنایا ہے اس نے تاکہ یہ تماشا دیکھ دیکھ کر کے خوش ہو. یہ بتاتے ہیں لوگ. اللہ نے سورہ انبیاء میں اس کی پرزور تردید فرمائی ہے، اور اتنا دقیق انداز ہے بولنے کا کہ آدمی کے وجدان کے اوپر نشہ طاری ہو جائے. کہتا ہے لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا. اتنا باریک استدلال ہے کہ ذہن کی رگیں ہل جائیں. ایسا ہے کہ اگر ہم اس کائنات کو لہو بناتے، کھیل اور تماشا بناتے، جیسا تم کہہ رہے ہو، لو اردنا ان نتخذ لہوا، جیسا تم کہتے ہو کہ ہم نے یہ کائنات کھیل بنائی ہے، تو لاتخذناہ من لدنا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنے لیے بناتے، اپنے لیے بناتے. اب جب ہم اپنے لیے بناتے تو کل ما یتعلق بذات اللہ فہو قدیم لا حادث، اللہ سے جو چیز متعلق ہو وہ قدیم ہوتی ہے، حادث نہیں ہوتی. اور یہ کائنات تو حادث ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ کائنات لاہو نہیں ہے. کیا استدلال! اللہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے میں نے کہا کہ بہت باریک استدلال ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے تم کہتے ہو کہ ہم نے یہ کائنات لہو بنائی ہے، تماشا بنائی ہے. تو اگر ہم تماشا بناتے، اپنے لیے بناتے، تو اپنے لیے جب بناتے تو مجھ سے جو چیز متعلق ہوتی ہے وہ قدیم ہوتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی. اور اس کائنات کو تو ختم ہونا ہے. لہذا میں نے اپنے لیے کہاں بنایا اسے؟ یہ کھیل کہاں ہے جسے دیکھ دیکھ کر کے میں خوش ہوں؟ بہت ہی باریک استدلال ہے. اور قرآن حکیم تو قرآن حکیم ہے، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. میں آپ کی سطح کے مطابق بات کرتا ہوں، باقی وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں جسے سمجھانے میں مجھے ایک بات سمجھانے میں 1 گھنٹہ لگ جائے، چھوڑ دیتا ہوں میں اس کو. جی، اس لیے کہ وہ آپ کی سطح کے مطابق نہیں ہے. جی، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کائنات میں جن جن کی پوجا ہو رہی ہے، ان کی ورشپنس کے اوپر، ان کی عبادت کے اوپر، لا برہان لہ، کوئی دلیل نہیں. یعنی شرک کے اوپر کوئی دلیل ہے ہی نہیں. سرے سے لا برہان لہ، شرک کے اوپر کوئی دلیل ہے ہی نہیں. لہذا اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے، ان چیزوں کی عبادت کے اوپر ان کے عابدین کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، شرک کے اوپر کوئی دلیل ہے ہی نہیں. کوئی اللہ سے مانگ رہا ہے، اسے پوچھا کیوں مانگ رہا ہے؟ کوئی دلیل نہیں. وہ یہ تھا بولے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ تمہارے آبا گمراہی میں رہے ہوں تو گیا کہ شخصیات دلیل نہیں ہوتی. جی، فلاں صاحب کرتے آ رہے ہیں اس وجہ سے یہ دلیل ہے. تو لا برہان لہ بھی، شرک کے اوپر کوئی دلیل سرے سے ہے ہی نہیں. جی، عجیب و غریب سورہ ہے. ابتدأت هذه السورة بالتحقق
فلاح المؤمنین وانتہت هذه السورة بنفع فلاح الکافرین. اس سورہ کریمہ کی ابتدا ہوئی ہے اس بات سے کہ مومنین کامیاب ہیں، اور یہ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ مومنین کے علاوہ جو کافرین ہیں وہ ناکام ہیں. جی اس سورہ کی ابتدا ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ مومنین کامیاب ہے، اور سورہ کا اختتام ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کافرین ناکام ہیں، وہ کامیاب نہیں. دیکھیں فشتن بین الفاتحہ والخاتمہ، اس کا فاتحہ دیکھیں شروعات اور خاتمہ دیکھیں کتنا عجیب ہے. فشتن بین الفاتحہ والخاتمہ. جی بڑی عجیب کتاب ہے. ہر آیت پر رک کر مجھے بحث کرنا چاہیے، وقت متقاضی نہیں ہے اس کا. اس کے بعد سورہ نور ہے، یہ واحد سورہ ہے. ہر سورہ بڑی عجیب ہے، یہ سورہ اپنے انداز سے عجیب ہے. کون سی؟ سورہ نور. کہتے ہیں یہ سورہ ابراہیم ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے. اس سورہ کا نام ہی سورہ رکھ دیا گیا ہے. یہ سورہ خود سورہ ہے، سورتن، یہ سورہ ہے. اس سورہ کا نام ہی سورہ رکھ دیا گیا ہے. بڑی عجیب و غریب سورہ ہے یہ، اس کا نام ہی سورہ ہے. سورتن انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. تمام باتیں تو اللہ نے نازل کی ہیں، یہ انزلناہا یہاں کہہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سورہ جو ہم نے نازل کی ہے یہ صرف نازل ہی نہیں کی گئی، ہم نے فرض کیا اس کو. وَفَرَضْنَاهَا، اس میں جتنے احکام ہیں سارے کے سارے فرض ہیں. جی جی تقریباً 40 سے زیادہ احکام ہیں اس میں، اور سب کے سب فرض ہیں. جی اچھا، اس کا نام سورۃ النور کیوں کہا گیا؟ سورہ تو ہے ہی اس کا نام، نور کیوں کہا گیا اس کو؟ کہتے یہ جتنے احکام اس میں دیے گئے ہیں اگر کسی معاشرے میں آ جائیں تو پورا معاشرہ روشن ہو جائے. اس لیے کہ نور جہاں آتا ہے، روشنی آتی ہے، وہاں اجالا ہو جاتا ہے. تو اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان کی پوری زندگی روشن ہو جائے، اور اگر یہ احکامات کسی معاشرے میں آ جائیں تو پورا کا پورا معاشرہ روشن ہو جائے. اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ النور رکھا گیا. اور اس کے سارے احکام فرض ہیں، یہ مستحب، مندوب اور سنت اور نفل نہیں ہے، یہ سب فرض ہیں. ایک آیت سے لے کر، پہلی آیت سے 25ویں آیت تک اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ اگر معاشرے میں برائی پیدا ہو جائے تو اس کا تدارک کس طرح ہو. برائی پیدا ہو گئی، اب کیا کیا جائے بتایا گیا. اور 26ویں آیت سے لے کر کے اخیر تک یہ بتایا گیا ہے کہ کیا کیا جائے کہ معاشرے میں سرے سے برائی پیدا ہی نہ ہو. کیا بات ہے، برائی پیدا ہو گئی تو تدارک کیسا، تدارک کس طرح ہو، اور کیا کریں کہ معاشرے میں سرے سے برائی پیدا نہ ہو. یہی دونوں چیزیں ہیں ہی. برائی پیدا ہو جائے تو اس کا تدارک کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ معاشرے میں برائی پیدا ہی نہ ہو. یہ دونوں چیزیں، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ان دونوں چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا. سب سے پہلے زنا کا بیان ہے. جی بدکاری جو آج عام ہے. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی لڑکی عورت، زنا کرنے والا مرد لڑکا، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہیں تو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے. جی نکتہ یہ ہے کہ زنا کرنے والی عورت کا تذکرہ پہلے ہے اور مرد کا تذکرہ بعد میں ہے. دکتور احمد الکبیسی ایک ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ارادت وقع الزنا وان لم ترد لم یقع. عورت اگر چاہے تب زنا ہو سکتا ہے، عورت اگر نہ چاہے تو زنا نہیں ہوتا. وہ ریپ ہے، وہ زنا نہیں ہوتا. جی ہاں یہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی طرف سے ہری جھنڈی نہ ہو تو لڑکے کے اور مرد کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زنا کر سکے. اس وجہ سے
الزانیہ کا لفظ پہلے لایا گیا کہ اس میں پہل عورت کرتی ہے، اس کی طرف سے پہلے اس کا اشارہ ہوتا ہے اس غلط کاری کا. اچھا، اور جہاں نکاح کی بات آئی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ، جہاں نکاح کی بات آئی وہاں زانیہ بعد میں، زانی پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کی بات چیت، نکاح کی ابتدا مرد کی طرف سے ہوتی ہے، شادی کی بات چیت مرد کی طرف سے ہوتی ہے. لڑکا بھی بڑا ہو گیا، شادی کر دی جائے، جی لڑکی ڈھونڈی جائے. تو الزانی یہاں پہلے مرد کا تذکرہ کیا گیا بعد میں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جہاں چور کا تذکرہ ہے وہاں چور کا تذکرہ پہلے، چورنی کا تذکرہ بعد میں. السارق والسارقۃ، کیوں؟ اس لیے کہ باہر مرد ہی زیادہ رہتا ہے اور کمائی کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، لہذا اکثر چوری مرد ہی کرتا ہے، عورتیں کم کرتی ہیں. لہذا مرد کا تذکرہ پہلے ہے وہاں، سارق کا تذکرہ پہلے ہے، سارقہ کا بعد میں. اچھا، تو اچھا اس کے بعد یہاں زانیہ کے ساتھ مشرکہ کا تذکرہ ہے. شرک اور زنا کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زانیہ لڑکی، زانیہ عورت دوسرے کے حق میں، جس پر اس کا حق ہے اس کے حق میں خیانت کرتی ہے. جس سے اس کی شادی ہونے والی ہے اس کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، یا جس کی شادی ہو گئی ہے اس کے ساتھ خیانت کر رہی ہے. ایسے ہی شرک ہے کہ رب تعالیٰ کے حق میں خیانت کرتا ہے بندہ، لہذا شرک اور زنا کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. جی آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی عورت کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا. جی ایسے ہی رب تعالیٰ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شرک برداشت نہیں کرتا. جی اس لیے کہ اگر عورت کی بدکاری کے باوجود شوہر خاموش ہے، شوہر دیوس ہے، بے غیرت ہے، اور رب تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیور ہے، اس سے زیادہ غیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، شرک کرنے والے کو نہیں بخشتا. ہو قاعدہ ہے. تو پہلے زنا کا تذکرہ کیا گیا، سب سے پہلے زنا کا تدارک کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اگر کوئی زنا کر چکا ہے تو اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. ایک اور دوسرے، کسی عورت کے اوپر زنا کا الزام لگانا کہ یہ عورت بدکار ہے، اس کا تدارک کیا گیا. اگر 4 گواہ نہیں لائے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ نہ لائے تو اس کو 80 کوڑے مارو. فجلدوہم 80 جلدہ، الزام لگانے والے کے اوپر 80 کوڑے لگاؤ اس کو، تاکہ کوئی ہمت نہ کر سکے کسی عورت کے اوپر الزام لگانے کا، ہمت نہ کر سکے. تو دوسروں کے اوپر الزام لگانا ہے، دوسری عورت پر. کوئی اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے تو جی والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، کوئی اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا رہا ہے زنا کا، یہ بچہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا رہا ہے، ولم یکن لہم شہداء، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو لعان ہوگا. لعان کا طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ شوہر بولے گا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے اس الزام لگانے میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ایسا عورت 4 مرتبہ بولے گی، اگر یہ سچا ہے، اگر یہ میں قسم کھاتی ہوں، یہ سچا نہیں ہے میں قسم کھاتی ہوں، 4 مرتبہ بولے. اور اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو. مرد سے کہا گیا تو اپنے اوپر لعنت کی بات کر، اور عورت سے کہا گیا تو اپنے اوپر غضب کی بات کر. پتہ یہ چلا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں اللہ سے زیادہ ڈرتی ہیں، اور خاص طور سے اللہ کے غضب سے بہت ڈرتی ہیں. لہذا ان سے کہا گیا کہ تم غضب کا لفظ استعمال کرو. عورت جلدی یہ نہیں کہے گی کہ مجھ کے اوپر اللہ، میرے اوپر اللہ کا غضب ہو. یہ فطرت ہے عورت کی، اللہ کے غضب سے بہت ڈرتی ہو. میری والدہ تھیں تو 85-86 سال کی تھیں وہ. تو میں منع کرتا تھا روزے مت رکھ، مر جائے گی. نہیں رے روزہ رکھے دے ہم میں نہیں جانا تھے. ہاں اس میں بولتی تھی اودھی زبان میں،
میری جو زبان ہے اودھی زبان. تو کہتی نہیں. اور آخر تک یعنی وہ باتھ روم تک چل کر نہیں جا سکتی تھی, گھسٹ کر جانا پڑتا تھا ان کو, لیکن روزہ نہیں چھوڑتی تھی وہ. کوئی مرد ہو تو چھوڑ دیتا ہے جی, عذر ہے ایسا. تو عورتیں جو ہوتی ہیں نا بالمقابل مردوں کے, وہ زیادہ جفا کش ہوتی ہیں, زیادہ اسٹیمنا ان کے اندر ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کا. اور اسٹیمنا نہ ہو تو شوہر کو پوری زندگی جھیلنا, اس سے بڑا اسٹیمنا اور کیا ہو سکتا ہے. پوری زندگی جھیلتی رہتی ہے ان کو, اس سے بڑا اسٹیمنا اور کیا ہو سکتا ہے جی. اور بات تو تنگ آ جاتی ہے, بولے دنیا میں تو جھیل لیا, آخرت میں تم دکھنا نہیں, دکھنا نہیں آخرت میں تم. اللہ. اس کے بعد چونکہ الزام کی بات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ذکر کیا گیا, واقعہ افک. یہ در حقیقت 5 ہجری میں ہوا تھا, 5 ہجری میں. اس غزوے کو غزوہ بنو مستلق کہا جاتا ہے, سن 5 ہجری میں ہوا یہ. تو یہ غزوہ شعبان میں ہوا تھا, شعبان سن 5 ہجری. یہ غزوے کا نام غزوہ بنو مستلق. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت کے لیے کہیں درختوں کی طرف چلی گئی تھی, جھاڑیوں کی طرف, اور ادھر قافلہ چلا گیا تھا. صفوان ابن معطل سلمی پیچھے تھے, جو گری بڑی چیزوں کو دیکھنے پر مامور تھے. ایک اونٹنی لیے ہوئے تھے وہ, قافلہ تو چلا گیا, پیچھے تھے. جب انہوں نے مڑ کر کے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیٹھے ہوئے دیکھا, کہا سبحان اللہ, اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ یہاں چھوٹ گئی. انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور پھر قافلے تک لے جا کر کے چھوڑا. منافقین کو کیا چاہیے تھا, شوشہ چاہیے تھا, لے کر اڑ گئے وغیرہ وغیرہ, کو معلوم ہے سب. تہمت لگائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 آیتیں ان کی برات میں نازل فرمائیں. ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی, تو عزیز مصر کی بیوی کے خاندان ہی کے ایک بچے نے, کہتے ہیں وہ شیرخوار بچہ تھا, اللہ نے اس کو گویائی کی توفیق دی. اس نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ پیچھے سے اگر کرتا پھٹا ہے تو دیکھا جائے, آگے سے پھٹا ہے تو دیکھا جائے. یہ فیصلہ اس نے کیا, شہید شاہد من اہلیہ. اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور عفت کی گواہی دی تو ایک بچے نے دی, گہوارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نازل فرمائی, جو 10 آیتیں ہیں. قیامت تک لوگ تلاوت کرتے رہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر یہ آیات اتری, 10 آیات. تو روکا گیا کہ کسی پہ الزام نہ لگایا جائے جی. اس کے بعد اس پر قدغن لگائی گئی کہ معاشرے میں کوئی بھی فحاشی نہ پھیلائے جی. مخرب اخلاق لٹریچر ہیں, گندی فلمیں ہیں, اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جس کا تعلق فحش سے ہے پھیلانے سے منع کیا گیا ہے. کہا گیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے. تو اس پر قدغن لگائی گئی کہ معاشرے میں گندگی اور بدکاری کے اسباب نہ پھیلائے جائیں. اور آگے یہ کہا گیا کہ کوئی آدمی گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو, کم سے کم 3 مرتبہ سلام کرے, سلام کا جواب نہ ملے واپس چلا جائے جی, یہ کہا گیا. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ مرد اور عورت جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو اپنی نگاہ نیچی کر لیں جی, اپنی نگاہ نیچی کر لیں. دونوں کو خطاب کر کے کہا گیا, فرمایا گیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ایک تو کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو جی, اور دوسرے مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ایک پھر کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں پر نگاہیں نیچی کرنے کا تذکرہ, غض بصر کا تذکرہ پہلے ہے اور حفظ فروج کا بعد میں ہے. کیوں؟ شرمگاہ کی حفاظت کا تذکرہ بعد میں ہے اور
نگاہیں نیچی کرنے کا تذکرہ پہلے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ البصر برید الزنا، اس لیے کہ نگاہ ہی زنا کا ڈاکیا ہے جی، اس کا رہبر ہے وہ. یہی نگاہ ہی زنا تک پہنچاتی ہے. لہذا نگاہ کو نیچے رکھنے کے لیے کہا گیا. لہذا لڑکیوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنی چاہیے اور لڑکوں کو بھی. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بھئی کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لڑکے لڑکیوں کی طرف ایک نظر دیکھنے کے بعد دوسری نظر نہ ڈالیں، اور لڑکیاں لڑکوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دوسری نظر نہ ڈالیں. تو ہمارے ایک ساتھی ایک بہت پیاری بات کہہ رہے تھے کہ جب لڑکے لڑکیوں کی طرف نظر ڈالیں تو تھنک آف دیٹ ہر نوز از رننگ، اس کی ناک بہہ رہی ہے بولے تو. دوسری تو دیکھنا ہی نہیں، اس کی ناک بہہ رہی ہے بولے تو، یہ سوچنا چاہیے. اور لڑکیوں کو چاہیے کہ جب وہ لڑکوں کو ایک نظر دیکھیں تو ان کو سوچنا چاہیے تھنک آف دیٹ از ٹیکنگ دا میوکس آؤٹ آف ہز نوز، کہ وہ اپنی ناک سے جو ہے وہ نکال رہا ہے، کہ ناک کے چوہے نکال رہا ہے. کبھی کبھی ناک کے چوہے نکال کر ایسے دیکھتا، معلوم ہوتا ہے تو کوئی سونا ہے چاندی ہے، تو دیکھنا چاہیے از ٹیکنگ دا میوکس آؤٹ آف ہز نوز، اپنی ناک سے وہ ناک کے چوہے نکال رہا ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا اچھا ہے، یہ بتا دینا چاہیے لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. لڑکے لڑکیوں کو دیکھیں سمجھو اس کی ناک بہہ رہی ہے، اور لڑکیاں جب لڑکوں کو دیکھیں تو نکال رہا ہے، سونا نکال رہا ہے کہ چاندی نکال رہا ہے، تو دوسری مرتبہ نہیں دیکھیں گی. اچھا ہے یہ جی. اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پردہ کس سے ہے؟ پردہ کس سے ہے؟ بتا گیا عورت کے جسم کا کوئی حصہ اس کے شوہر کے لیے پردہ نہیں ہے. ایک دوسرے، عورت کے جسم کا ہر حصہ اجنبی کے لیے پردہ ہے. ایک تو اس کے بدن کی زینت جو ظاہر ہو جائے وہ تو مجبوری ہے، یا مجبوراً کسی کے سامنے عضو کو کھولنا پڑے جیسے ڈاکٹر وغیرہ کے سامنے. اس کے علاوہ وہ اپنے اعضاء کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. ہاں 12 لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. زینت کا مطلب ہوتا ہے جہاں جہاں عورتیں وہ سونا چاندی وغیرہ کی جو زینت کی چیزیں ہیں وہ پہنتی ہیں، جیسے ناک میں نتھنی ہے، اور اس طریقے سے کان میں بالیاں ہیں، سینے پر ہار ہے، اور اس طریقے سے انگلیوں میں انگوٹھی ہے، اور ہاتھوں میں بازو بند یہ ہے، کڑے ہیں، کنگن ہے، بازو بند ہے. تو جہاں جہاں عورتیں زیورات ڈالتی ہیں پہنتی، ان کا ظاہر کرنا اجنبی کے لیے اجنبی کے سامنے جائز نہیں ہے. ہاں 12 لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا، باپ ہے، بیٹا ہے، اور اس طریقے سے بھانجا ہے، 12 ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادیاں کرا دو. جی یہ کہا گیا اس لیے کہ معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے. ایک اور دوسرے، انسداد قحبہ گری، جو چکلے ہیں جہاں لوگ جا کر کے اپنی ناجائز خواہشیں پوری کرتے ہیں، اس پر قدغن لگائی جائے. جی یہ ہے، یہ کہا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کیا کیا احکام دیے جا رہے ہیں. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. بغا کا مطلب ہوتا ہے بدکاری کرنا. بدکاری کرنے کے لیے پورا ایک وہ ہوتا ہے، پورا ایک علاقہ ہوتا ہے جی جہاں جاتے ہیں لوگ. تو انسداد قحبہ گری اس پر قدغن لگائے گی. اور اس کے بعد ایک حکم یہ دیا گیا کہ 3 اوقات میں وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی چھوٹے ہونے کے باوجود 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان کو بلا اجازت ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہونے دیا جائے. چھوٹے بچے ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں. کب کب بتایا گیا. ایک تو ہے کہ فجر سے پہلے، اس لیے کہ وہ وقت سونے کا ہوتا ہے. من بعد صلاۃ العشاء عام طور پر، تو من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، من بعد صلاۃ العشاء
اور دوپہر کے وقت جب آدمی قیلولہ کے لیے سوتا ہے. تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں، لم یبلغ الحلم، یہ بھی بلا اجازت کے اپنے ماں باپ کے کمروں میں داخل نہ ہوں. اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو ہر وقت بلا اجازت کبھی بھی ان کے کمروں میں داخل نہ ہوں. بچے چھوٹے ہیں تو 3 اوقات میں، اور اگر بڑے ہو جائیں تو ہر وقت ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ان سے اجازت لی جائے. اتنا عفت مآب اسلامی معاشرہ ہے، کتنا پاکیزہ. اور کتنا اصل میں اسلام کے خلاف وہی لوگ باتیں کرتے ہیں اور اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، اسے ٹارگٹ کرتے ہیں، جو لوگ اپنی خواہشات کو آزادانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اسلام جگہ جگہ قدغن لگاتا ہے، رکاوٹیں لگاتا ہے، رکاوٹیں قائم کرتا ہے. یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اور یہ ہوا کے خلاف ہے، اور یہ تمام کے تمام متبع شہوات ہیں، شہوات کی اتباع کرنے والے، متبعین الہوا ہیں، خواہشات کی اتباع کرنے والے. یہ بھلا کہاں اسلام کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اسلام تو جگہ جگہ ان کے لیے قدغنیں لگاتا ہے، جگہ جگہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، بیریئرز لگاتا ہے. یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. تو یہ خواہشات کی راہ میں روڑا ہے، اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اندر سے مانتے ہیں کہ اسلام دنیا کا سب سے پیارا مذہب ہے. اندر سے ان کا دل بولتا ہے کہ اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں دنیا میں. دیکھیے کتنا شاندار مذہب ہے، اللہ اکبر. اتنی پاکیزگی کہیں ہو سکتی ہے کسی مذہب میں؟ اللہ اکبر. یہاں تک کہ کہا گیا جب گھر میں داخل ہو تو اگر کوئی ہے تب بھی کہو السلام علیکم، اور اگر کوئی نہیں ہے تب بھی کہو السلام علیکم. اس لیے کہ جب کوئی نہیں ہے تو سلامتی کس پر؟ تم پر اور جو فرشتے ہیں ان کے اوپر. تو اگر کوئی ہے تب بھی سلام کرو، اور اگر نہیں ہے کوئی گھر میں تب بھی سلام کرو، اس لیے کہ یہ سلامتی یہ تمہارے اوپر ہے اور فرشتوں کے اوپر ہے. وہی بات کہی گئی یہاں پر. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ. اور یہ سلام ایک عجیب بات کہی گئی. دنیا کے جتنے بھی سلام ہیں، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ، ایوری تھنگ، جتنا بھی ہو سکتا، پائے لاگوں پائے لاگوں بولتے تو پائے لاگوں. تو اس طریقے کے جتنے بھی سلام کے الفاظ ہیں سب کے سب زمینی ہیں. اسلام کا سلام ایسا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے ہے، آسمان سے آیا ہے. یہ سلام کا طریقہ آسمان سے بھیجا گیا ہے. تو دنیا کے جتنے بھی سلام کے طریقے ہیں سب زمینی ہیں، اور ہمارا جو اسلام کا جو سلام کا طریقہ ہے وہ آسمانی ہے. اللہ نے فرمایا تحیۃ من عند اللہ، جی، اور اس کے اندر برکتیں بہت ہیں، اس لیے کہ سلام کا یہ طریقہ ہر جگہ چل سکتا ہے. جی، ایک دوست اپنے دوست کے گھر گیا، اس کا باپ مر چکا ہے، کیا بولے گا؟ گڈ مارننگ بولے گا، بہت مار کھائے گا، اس لیے کہ یہاں تو سارا بیڈ پڑا ہے، یہاں تو گڈ کہاں ہے. لیکن مسلمان اگر پہنچے السلام علیکم تو چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو سب کے اوپر سلامتی. یہ جو مر گیا اس کے اوپر بھی سلامتی، گھر والوں کے اوپر سلامتی، یہاں جو فرشتے آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی. کیا بات ہے! اللہ نے فرمایا دنیا کے تمام سلام زمینی ہیں، اور ہم نے جو اسلام کو سلام دیا ہے وہ تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ سلام آیا. تحیہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ سلام آیا ہوا ہے. یہ فرق ہے ہمارے سلام اور دیگر مذاہب کے سلام میں. یہ رہا 18ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.